جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا، سر رکھتا ہے، تو ایک خاص قسم کی انرجی یعنی کائنیٹک انرجی اور ارتھلی فورسز اس وقت مرج کرتی ہیں جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے، تو وہ ایک انرجی کا ایک مرجر بنتا ہے. یعنی یہ لائٹ بھی جلتی ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کے جڑنے سے، یہ لائٹ بھی پازیٹیو نیگیٹو کے جڑنے سے جلے گی. یعنی ارتھلی انرجیز اور اسکائی انرجیز، ہورائزن کی انرجیز، یہ جب ملتی ہیں تو انسان سجدے میں جاتا ہے. تو اس لیے سجدے میں یا نماز میں سر ڈھک کے رکھنے کا حکم ہے. یہ جو امامہ، یہ ٹوپی، یہ دین ایسے ہی ہے. بیٹا میں سائنس کا آدمی ہوں، مجھے دین کسی اور طرح سمجھ آتا ہے. میں مفتی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، لیکن مجھے دین کی کچھ چیزیں ایسے سمجھ آتی ہیں جیسے جو کائنیٹک انرجی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. سر کو ڈھک کے رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ ایسے سائنس بھی تو کہتی ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ ہیل ہوتا ہے. ہیل ہوتا ہے نا، انرجیز آپس میں ملتی ہیں. یعنی ایک انرجیز ہیں آپ کو جو کائنیٹک انرجی ہیں جو آپ کی باڈی کے اوپر والے حصے میں مل رہی ہیں، اور ایک انرجیز ہیں جو آپ کے جو ہے نا وہ نیچے والے حصے سے آپ کو مل رہی ہیں، یعنی پیروں سے. سر اور پیر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کی باڈی میں، ایک وہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک یہاں سے شروع ہوتا ہے. دونوں کی اپنی اپنی انرجیز ہوتی ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اور دونوں میں آپ کی، کیونکہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کی باڈی کا جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی تو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ ہاؤ یو جنریٹ دی انرجی. ایسے ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے، مطلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام ایسے ہی نہیں بھیجے. اور ابھی جو آپ نے 7 اسپرٹس کا ذکر کیا ہے، ان کا تعلق بھی 7 اوپننگ سے ہے. اوبویسلی 7 ہیونس کا تعلق بھی 7 اوپننگ سے ہے. 7 جو ہے نا آپ کی ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ 7 اوپننگ سے. یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو ہے آدم کو جو ہے وہ میری صورت پہ پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی شباہت پہ انسان بنا. روح فنفخت فیہ، روح ہی کا راز ہے. تو دونوں انرجیز سے ملنے سے یہ کام چلتا ہے نا. ایسے ہی ہے. تو یہ دونوں انرجیز آپس میں انٹرمنگل کرتی ہیں تو سانس لیتا ہے نا. یعنی دم کیا ہے؟ آپ آدم کو سمجھیں، یعنی آدم کو بنایا اللہ نے اور پھر اسے کہا دم کر دوں. تو وہ جو دم کیا فنفخت فیہ روحی، کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی. ٹھیک ہے، وہ دم ہے جو جس کی وجہ سے آدم ہے، وہ اللہ کا کیا ہوا دم. اس لیے اللہ کا کلام پانی پہ پھونک کے اگر پیئیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. پھونکنے سے، سننے سے، دیکھنے سے، یہ میں نے کہا نا اس سے سارے ایک ایک کر کے اس کے اوپر میں بات ضرور کرتا ہوں. تو اس کو میں صرف اس لیے تھوڑی سی اس کی جو ہے نا تمہید بیان کروں. کچھ چیزیں میں نے حدیثیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کو ذرا نا تھوڑا سا ریفرنس کے ساتھ ساتھ کروں، کیونکہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان بولتے بولتے کچھ چیزیں غلط بول جاتا ہے. تو پھر اس میں اب یہ جو ہے نا سمجھیں کہ انسان کو آدم علیہ السلام سے ایک وراثت ملی، اور وہ وراثت ہے حکمت کی، وہ وراثت ہے نور کی، سبحان اللہ، وہ وراثت ہے علم کی. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے آدم کی اولاد میں وہ آئی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے یا انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی اور حکمت سکھائی. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کتاب دی اور حکمت سکھائی. حکمت جو ہے وہ بیسیکلی ہے. پھر مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ بہت راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم کے لیے اور جاہلوں کو مال کے لیے چن لیا. تو یہ جو اصل میں یہ جو اسپرچول کانٹیکٹ ہے، جب اللہ نے کہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں، تو اے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو بنایا. لولا لما خلقت والی حدیث جو ہے اس سے پچھلا جو اس کا کانٹیکٹ ہے. اور پھر ویسے ہی کہ اور تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا اور پھر پانیوں سے اس نے خشکی کو ابھارا. تو یہ ارتھ جو ہے یہ بیسیکلی ان ایلیمنٹس میں بعد میں بنی ہے، باقی ایلیمنٹس موجود تھے. اچھا، اب بات جب میں سجدے کی کر رہا تھا، تو سجدے میں جب انسان اپنی انرجی کو جو ہے وہ گراؤنڈ کر رہا ہے، جیسے جو ہے وہ کوئی بیمار ہوئے انسان تو اسے کہا جاتا ہے کہ گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلو. ایسے ہے، یہ سنت بھی ہے کہ زمین کے اوپر ننگے پاؤں. ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر کی انرجیز جو ہیں وہ ارتھ میں گراؤنڈ ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور میں جب کہہ رہا تھا کہ ٹوپی کا، امامے کا حکم کیوں ہے کہ آپ کے سر میں وہ سجدے سے جو انرجی آتی ہے وہ انرجی آپ کو جو ہے وہ طاقت دیتی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سر کے اوپر کپڑا باندھا ہوتا ہے، یا ہمارے کچھ قبائلی لوگ ہیں
وہ اپنے سر کے اوپر باندھے ہوئے کپڑے کو کفن قرار دیتے ہیں کہ وہ اس میں انرجیز ہوتی ہیں, وہ طاقت ہوتی ہے. امامہ ہمیشہ یا پگڑی ہمارے علاقوں میں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر جو مذہب ہے اس میں سر کو ڈھانپا جاتا ہے, اپنے اپنی جو ریچولس ہے اس کو پرفارم کرتے ہوئے. سکھوں میں بھی ہے, مسلمانوں میں ہے, عیسائیوں میں ہے. یہ کانسیپٹ ہے, یہ ایک کانسیپٹ ہے انسان کا. اللہ رب العالمین ہے. ریلیجن اپنے اپنے وقت میں آئے, پھر ان میں تحریف ہوئی, ایک نبی آیا, دوسرے لوگوں نے ان کو تکذیب کی, دوسرا بھیج دیا. جیسے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے ایک نبی بھیجا, پھر اس کو دوسرے سے عزت دی, پھر لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے تیسرے سے ان کو جو ہے وہ عزت فراہم کی. مطلب اس کا تقریباً یہی ترجمہ بنتا. ایک کتاب آئی, اس میں تحریف ہوئی, دوسری آ گئی, دوسری آئی, تیسری آئی, اب آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, آخری کتاب قرآن پاک. نہ اس کے بعد کچھ آنا ہے نہ کچھ آ سکتا ہے. یہ فائنلٹی ہے کائنات کی, یہ فائنل ورژن ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو اس میں جو چیزیں درج ہیں بیٹا اس کو پڑھیں. دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں جیسے جو ہے شریعت کا راستہ ہے, اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ پیرلل چلتا ہے, وہ کائنیٹک انرجی کا راستہ ہے. ہیں دونوں ایک ہی, صرف نظر دو آتے ہیں, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام اور انسانیت دونوں ایک ہی دین ہے, ٹھیک ہے. انسانیت جو ہے اسی کا نام اسلام ہے, بے شک. جو دنیا میں گڈ ڈیڈز جو لوگوں کی مدد کرنی وہی اسلام ہے نا. یعنی انسانیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انسانیت اور اسلام ایک ہے. دنیا کا سب سے بہترین جو ہے وہ ریلیجن انسانیت ہے, اس کا مطلب ہے انسان. ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے, اور ہے ہی کوئی نہیں, دوسرا تو ہے ہی نہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اس انرجی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے. اب میں ایک ایک کر کے ان کی چیزوں کا اوپر بات کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ماؤتھ کی انرجی ہے, میں نے مسواک کا ذکر کیا تھا. جو ماؤتھ کی انرجی ہے نا, ماؤتھ سب سے زیادہ دو چیزیں, ایک تو آپ نوسٹرل سے بھی سانس لیتے ہیں اور ایک بعض اوقات منہ سے بھی سانس لیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک مقدس راستہ ہے انسان کی وجود میں. حلال رزق کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے جب سورہ کہف کے ذکر میں اصحاب کہف کا ذکر کیا تھا تو اس میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ جا کے کوئی پاکیزہ کھانے کی کوئی چیز لے کے آؤ. پاکیز کی کیوں؟ اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے پاکیزہ کھانوں میں سے جو کھاؤ, جو چاہو وہ کھاؤ, جو چاہو وہ پیو. پاکیزہ کھانوں میں سے پاکیزگی اللہ نے عطا کی ہے, حلال رزق. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹو انرجی کو وہ بڑھنے نہیں دیتا. دوسرا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے کھانا ہی ہے, آپ نے اسے بولنا بھی ہے. آپ کی آواز, آپ کا لہجہ, یعنی بعض اوقات انسان جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی بات دل میں اترتی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی لیکن وہ دل میں اترتی ہے. اور بعض اوقات انسان بہت لائق بات کر رہا ہوتا ہے, اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے, اس کی اندر کی انرجی اس کو جو ہے وہ جاذبیت عطا کر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر کی انرجی اس کو راستہ دے رہی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں اترنے کا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب جو ہے وہ انسان کی جو سانسیں ہیں جو منہ سے یا ناک سے دونوں سے جاتی ہیں تو اس کے اندر سے جو ہے وہ اگر پازیٹیو انرجی ہو یا یہ انرجی ساتھ ہو تو پھر انسان جب بعض اوقات جیسے غیبت سے منع کیا ہوا ہے, جھوٹ بولنے سے منع کیا ہوا ہے, تو صرف یہ حکم نہیں ہے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ جو نیگیٹو انرجی آپ کی بنتی ہے نا, وہ آپ کے دل کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے لطیفہ قلب کے اوپر جو ہے وہ سیاہی, یعنی ایک حدیث کا لفظ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگایا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ ان دھبوں کی وجہ سے اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر یہ وہ منزل ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ کفر لگا دیے. پھر وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں. بالکل یہ گونگے, بہرے اور اندھے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے, کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے. obviously مولا کائنات کا ایک فرمان ہے کہ پرندے اپنے پنجوں سے اور انسان اپنی زبان سے مصیبت میں پھنستا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھیے.